اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ کی آیت 74 اور 75 آج زیر مطالعہ ہیں، اور آج کے درس کے دو موضوعات اہم ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ منافق کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ دوسرا، بہت سے لوگوں کے لیے دنیا کی فراوانی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اے نبی معظم، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ یحلفون باللہ، قسم کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالو، کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے یقیناً کہا کلمہ کفر، وَكَفَرُوا، اور کافر ہو گئے، بعد اسلامہم، بعد اسلام لانے کے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا جس کو وہ نہ پا سکے، وما نقموا، اور کیا یہ اس بات پہ ناراض ہیں، الا ان اغناہم اللہ، مگر اس بات پہ، وما نقموا، اور کیا یہ ناراض ہیں صرف اس بات پہ کہ اللہ نے غنی کر دیا، اغناہم اللہ، اللہ نے ان کو غنی کر دیا، اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، وَإِن يَتُوبُوا، اور اگر اب یہ توبہ کر لیں، اب بھی توبہ کر لیں، یکو خیر لہم، ان کے لیے موقع ہے اور بہتر ہے ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ پلٹ گئے، یعنی اعراض کیا انہوں نے توبہ سے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ ان کو عذاب دے گا
درناک، فی الدنیا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، وما لہم فی الارض، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں، من ولی، کوئی دوست نہ مددگار۔ تو سامعین کرام، کچھ میں نے تھوڑی سی تو بات کی تھی، اور اگر کوئی کل غیر حاضر تھا تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ غزوہ تبوک کا ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو نامناسب تھیں اور جو کلمہ کفر کے مترادف تھیں، اور تھا ہی کلمہ کفر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر جواب طلبی کی تو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ نہیں، ہم نے تو ایسی بات نہیں کہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ نہیں، انہوں نے تو کہی ہے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے تو کلمہ کفر کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے انکار کر دیا اسلام لانے کے بعد۔ یہاں تک تھوڑا سا سامعین کرام ان آیات پہ غور کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے سامعین کرام، اگر آپ کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے تو پھر دانستگی میں یا نادانستگی میں آپ کے منہ سے ایسی باتیں بسا اوقات نکل جاتی ہیں کہ وہ کلمہ کفر کے مترادف ہوتی ہیں۔ اس بات پہ ہم غور نہیں کرتے، لیکن ایک بات جو ہے وہ ذرا غور سے سن لیں۔ اگر اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، پھر ظاہر ہے کہ وہ تو معبود بھی نہیں بن سکتا۔ جب اللہ نہ محبوب ہے نہ مقصود ہے، تو اب تو دنیا ہی آپ کو محبوب و مطلوب ہے، اب آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو اللہ کی پرواہ نہیں رہے گی، یعنی اللہ کی تعظیم، اس کے رسول کی تعظیم کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، اب آپ بے پرواہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک لازمی نتیجہ ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ دو چیزیں ہیں سامعین کرام، ذرا غور سے سن لیں۔ اللہ کو انسان اگر بحیثیت مقصود و مطلوب اور محبوب بھلا دے اور دنیا اور ما فیہا کو اپنا مقصود و محبوب بنا لے، اب اس کی ترجیح چونکہ دنیا ہو چکی ہے، اب ساری اس کی توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہوگی، اور وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کا خیال نہیں رکھ سکے گا، اس کی تعظیم نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں، ادب جو ہے وہ پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، یہ بات یاد رکھیں۔ ادب جو ہے یہ سارا جو ہے، یعنی اسلام کو اگر ہم کہیں کہ اسلام سارے کا سارا ادب ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ دیکھیں، ادب ہوگا آپ کو اللہ کا اور اس کے رسول کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا آپ خیال رکھیں گے۔ اگر ادب نہیں کریں گے آپ تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے، اللہ کے احکامات اور رسول کے طریقوں کا آپ اس کی تعظیم نہیں کریں گے، آپ ان کی بے حرمتی کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی بے حرمتی کریں گے۔ بے حرمتی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تمام اعمال یا سنتیں جو ہیں وہ اطاعت کے قابل ہیں، اتباع کے قابل ہیں، اور پھر آپ ان کا چونکہ ادب نہیں ہے تو پھر آپ ان کو ملحوظ خاطر نہیں لائیں گے، آپ اپنی خواہشات نفس پہ چلیں گے، تو پھر یہ ہے کہ وہ تو مطلب سارا کام جو ہے وہ بے ادبی کا ہو جائے گا سامنے کرم۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر ترجیح نہیں ہے، ہماری زندگی کی ترجیح اگر اللہ نہیں ہے اور ما سوی اللہ ہے، اللہ کے سوا جو چیزیں ہیں، پھر یہ ہے کہ ادب آپ کے جو زندگی سے ادب جو ہے وہ، یعنی جو حقیقی ادب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ کا، اللہ کے حکم کا، اللہ کی ذات کا نمبر ایک، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے اتباع کا آپ کو احساس نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں، عام طور پہ ہماری زندگی میں سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا،
قرآن کے احکامات کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، ان کی اتباع کا ہم قطعاً خیال نہیں رکھتے، بلکہ اکثر بے ادبی کرتے رہتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں اور یہ تو ہم عام طور پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن بہت سے ہمارے کام جو ہیں وہ بے ادبی پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ تو بے ادبی کی میں نے آپ کو اقسام بتا دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے سامعین کرام، پھر انسان کو شعور، پھر انسان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے، اس کو جو بری باتیں ہیں وہ اچھی لگنے لگتی ہیں، جو اچھی باتیں ہیں وہ بری لگنے لگتی ہیں، جو اچھے کام ہیں ان کو، یہ تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں منافقوں کی جو صفات ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون، یعنی منافق جو ہے وہ نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، اور وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں۔ تو اگر ایسا نہ ہو تو سامعین کرام یہ بہت یعنی یہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ منافقین صرف وہاں تھے، میں نے آپ کو آسان کر دیا ہے۔ اگر کسی کا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کا مطلوب واحد، محبوب واحد، مقصود واحد اللہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا معبود بھی نہیں بن سکتا جب معبود اللہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کا ظاہر پہ ایمان آ گیا، ظاہر پہ اس نے بھروسہ کر لیا، ظاہر اس کو اچھا لگنے لگا، دنیا اور ما فیہا، اس میں سے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، بہرحال یہ ایک مختصر جملہ ہے، یہ چیزیں آپ کو محبوب لگنے لگی تو پھر جو ہے یہ انسان، اچھا اس میں اور کافر میں صرف فرق اتنا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور دنیا اس کی ترجیح ہے، کافر نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کی ترجیح بھی دنیا ہے، معاملہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا انجام جو ہے وہ جہنم کی آگ بتایا ہے، ہی حسبہم، یہ کافی ہے ان کے لیے۔ بہرحال یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ منافقت ہے کیا چیز اصل میں، اور ہم تو سامعین کرام ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے کلمہ پڑھ کے داڑھی رکھ کے، یا عورتیں جو ہے محض پردہ کر کے وہ ایسے کاموں میں مبتلا رہتی ہیں جو کہ دنیا داری کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت یا آخرت ان کی ترجیح نہیں ہے، تو پھر یہ ساری منافقت رہ جاتی ہے۔ اور یہ آیات جو آ رہی ہیں اس کو ذرا آپ غور سے سنیں کہ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے، منافقوں کا انجام کیا ہے۔ یہاں اس آیت میں انجام یہ ہے کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ باز آ گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دے گا۔ یہ یعنی ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو بالکل اللہ تعالیٰ سے ایک کٹا ہوا ماحول ہے، جو حالات ہم پہ آتے ہیں اکثر اس کی وجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ آج امت مسلمہ، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آج ہم بحیثیت امت اور افراد اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، پریشانیاں ہیں، بس نان ایشوز کو ہم نے ایشوز بنا لیا اپنے، اور اس پہ پھر پریشان رہتے ہیں، اس پہ پھر غصے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی نعوذ باللہ من ذالک شاکی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا حالات ہیں۔ بہرحال منافق کا انجام جو ہے یہاں بالکل اس آیت میں واضح ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ آپ دیکھنا جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بھئی فلاں نے تو میری زندگی مجھ پہ دوزخ بنا دی ہے، جہنم میں اس فلاں کی وجہ سے۔ بعض اوقات شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے جملے استعمال کرتے ہیں، یا کوئی کاروباری وہ ہوں یا کوئی اور ہو، یا رشتہ دار اکثر آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ یعنی جیلسی میں اور حسد میں جو ہے وہ جلتے رہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جو ہے وہ تو اپنا وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔
منافق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو میں دردناک عذاب دوں گا، ان کو خوشی نہیں ملے گی۔ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، ان کے لیے زمین میں نہ کوئی، یعنی ان کو کوئی خوشی دے ہی نہیں سکتا، پھر یہ خوش نہیں رہیں گے، ان پہ زندگی تنگ ہوگی، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ ایک بات تو اس آیت میں یہ ہے۔ دوسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے، وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، یہ آخر یعنی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شان نزول کے حساب سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت مدینے والے جو ہیں، یعنی یہ آیات جو ہیں 9 ہجری کی ہیں، 9 ہجری کی ہیں، جب کہ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ پھر بھی یہ منافق جو ہیں دیکھیں ان کے دل جو ہیں حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ منافق، یہ مدینہ جو ہے ایک ایسی بستی تھی جنہوں نے، یعنی اس وقت ایسی بستی تھی یا یہ ٹولی ایسی ٹولی تھی جنہوں نے یعنی جزیرہ عرب کی سب سے بڑی قوت یعنی قریش مکہ پہ قابو پا لیا تھا۔ مکہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا انہیں، مسلمانوں کو۔ اب ان کی جو حالت تھی، اللہ تعالیٰ نے یعنی ان پہ، مدینے والوں پہ بہت بڑا احسان کیا تھا۔ یہ ظاہر ہے، دیکھیں فتح پھر سب کی فتح ہوتی ہے۔ مدینے والوں نے اہل مکہ پہ فتح پا لی مثال کے طور پہ۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نصرت تھی، امداد تھی، ایک نعمت تھی۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے یعنی یہ ساری نعمتیں، یہاں تھوڑا سا غور کریں سامعین کرام، ما نقموا، یہ کس بات پہ ناراض ہیں؟ یہ کس بات پہ ناراض ہیں؟ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے طفیل ہمیں ملی ہیں سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو بھی نعمتیں ہیں، یہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فضل ہے ہمارے پر۔ تو بہرحال یہ ذرا نوٹ کر لیں، یعنی جب جو آپ پہ نعمتیں برسا رہا ہے اور اسی سے آپ ناراض ہیں اور انہی کے خلاف آپ سازش کر رہے ہیں، دین اسلام کو آپ فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اس کو غلبے کی راہ میں آپ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے آپ کو نعمتیں دی ہیں، یہ وجہ ہے۔ یعنی ایک مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹا ہے، مثال کے طور پہ بیٹا ہے، ماں باپ نے اسے پڑھایا لکھایا، ڈگریاں، اونچی ڈگری ہو گئی، پھر جب وہ کسی عہدے پر یا رتبے پر پہنچ گیا تو پھر اس نے اپنے یعنی وہ ماں باپ جو ہیں، اس پہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ماں باپ کو انہوں نے چیریٹی ہوم میں داخل کر لیا، وہ اولڈ ہاؤس میں، خوبصورت بیوی بچے اور یہ شوہر، اور پھر ماں باپ بوڑھے تو اکثر وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں یا جو بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ تنگ آ کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا۔ تو یہ اولڈ ہاؤس میں آپ اپنے ماں باپ کو ڈال دیں، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ یعنی مثال ہے۔ اور پھر یعنی اب ماں جب اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ جب ماں بیٹے ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے ہوں گے، باپ بیٹے، کہ بیٹا آج کے دن کے لیے ہم نے تمہیں پڑھایا لکھایا کھلایا، ماں نے تمہارے یعنی تمہاری خدمت کی، پیٹ میں رکھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم آج ہمیں اولڈ ہاؤس میں ڈال لے، یہ اس لیے تم یعنی اس وجہ سے کہ ہم نے تمہیں اس قابل بنایا کہ ایک عہدے تک پہنچایا یا جو کچھ بھی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری نعمتیں، ظاہر ہے سامعین کرام وہ لوگ ناشکرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم لوگ جو ہیں سامعین کرام، انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ناشکرہ ہے۔ اچھا،
اب ایک اور آیت ہم پڑھ لیتے ہیں جو کہ آج پوری نہیں ہو سکے گی، بہرحال تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب فلما پس جب آتاہم دیا اللہ نے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، بخیلو پھر انہوں نے بخل کیا، وتولوا اور پھر گئے، اپنے وعدے سے پھر گئے، وہم معرضون اور وہ روگردانی کرتے ہوئے پھر گئے۔ یہ واقعہ جو ہے سامعین اکرام، یہ یعنی شان نزول کے حساب سے یہ واقعہ ہے مدینہ کا، جب ایک ثعلبہ ایک صحابی تھے، ظاہر ہے صحابی کہیں گے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غریب تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یعنی دعا کی درخواست کی کہ حضور آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مالی وسعت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ اے ثعلبہ تمہارے لیے یہی حالت اچھی ہے، مال تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے دوبارہ دعا کی درخواست کی کہ حضور نہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے مالی فراغت عطا کی جائے، وسعت عطا کی جائے، میں تو اللہ تعالیٰ کا یعنی مسلمان بھی ہوں، اور میں جب اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا تو میں خوب صدقہ کروں گا، ضرور اس کی راہ میں ہم خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے۔ اور حضور نے پھر دعا کر دی، جب حضور کی دعا ہے تو پھر وہ تو رد نہیں کی جاتی، نبی کی دعا۔ تو پھر جب دعا کرنے کی دیر تھی، اس کے پاس وہ بکریاں تھیں، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں بڑھوتری ہوتی رہی، اور آہستہ آہستہ اس کا ریوڑ جو ہے وہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ پہلے تو اس کا گھر قریب تھا مسجد نبی سے، وہ ذرا دور اس نے لے لیا، پھر اتنا بڑا کہ اس کو گاؤں میں جانا پڑا، مدینہ چھوڑ کے مضافات میں جانا پڑا، اور پھر نماز کے لیے بھی نہیں آتا تھا، ظاہر ہے کہ اتنی دور چلا گیا۔ تو بہرحال پھر جب زکوٰۃ کا موقع آیا تو اس نے زکوٰۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کارہ بھجوایا زکوٰۃ کے لیے، اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو میں نہیں دوں گا۔ بہرحال کچھ واقعہ میں نے بیان کر دیا، اور کچھ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ ابھی آپ ایسا کریں کہ تھوڑا سا تلاوت میں کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ سامعین کرام، ترجمہ سنا دیجئے۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ بات انہوں نے نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا اور انہوں نے کہا کلمہ کفر، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد۔ سامعین کرام، کلمہ کفر کے بعد، یہ تو آج بھی ہمارا عقیدہ ہے یا جو بھی ہے کہ اسلام یعنی کوئی ایسا کلمہ آپ نادانستگی میں نے آپ کو عرض کیا نا، جب انسان دنیا دار بن جاتا ہے تو بہت سے جملے اس کے کلمہ کفر اس کے منہ سے نکلتے ہیں، کیونکہ اس کو تو خیال نہیں ہوتا نہ شریعت کا نہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ادب ہوتا ہے، تو کلمہ کفر جو ہے وہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ کفروا بعد اسلامہم، کافر ہو گئے بعد اسلام لانے کے۔ وہموا بما لم ینالوا، اور انہوں نے ارادہ کیا وہ جو اس کو حاصل نہ کر سکے۔ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور ان کی ناراضگی کیا صرف اس بات پہ ہے کہ غنی کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں یعنی اپنے عمل سے، منافقانہ عمل سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے رخ پھیرے رکھا اسلام سے اور حقیقی اطاعت سے، تو يعذبهم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا دنیا اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کا وعدہ کیا ہے۔ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے دیا ان کو اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ہو جائیں گے صالحین میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا، بخیلوا بِهِ، تو اس میں بخل کرنے لگے، وَهُم مُعْرِضُونَ، اور وہ اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے پائے گئے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. They swear by God that they said nothing, but they did utter the word of blasphemy, and they renounced faith after their submission, and they plotted what they could not attain. They were resentful only because God and His Messenger have enriched them out of His grace. If they repent, it would be best for them, but if they turn away, God will afflict them with a painful punishment in this life and in the hereafter, and they will have on earth no protector and no savior. وَمِنْهُمْ من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Among them are those who promised God, if He gives us of His bounty, we will donate and be among the upright. آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. But when He has given them of His bounty, they became stingy with it and turned away in aversion. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.